ویلکم بیک ناظرین. سوشل میڈیا کا غلط استعمال مقدس ہستیوں کے لیے گستاخانہ کلمات، گستاخانہ پوسٹ یا کوئی ایسی تصویر شیئر کرنا جس کی بنیاد پر وہ گستاخی کے زمرے میں تصور ہو اور اس بات کا پرچار کرنا اور اظہار رائے کی آزادی اس بات کو سمجھ لینا، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کا جو ایک ایمان، محبت، عقیدت ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور پھر جب جذبات میں آ جاتے ہیں مسلمان تو پھر دنیا کے یہی قوانین بنانے والے لوگ اسے پھر اور اینگل سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ سوشل میڈیا کے لیے ہم نے سائبر لا بنایا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ ساری چیزیں آج ہم احاطہ کریں گے. میں اپنے آج کے مہمان کا آپ سے تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں. 20 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور دا پریزنٹ کرائسس ان اسلام اینڈ اور فیوچر ایجوکیشنل پروگرام اور اس سمیت محمد دا گلوری آف دی ایجز، یہ آپ کی ریسنٹلی وہ کتابیں ہیں جس میں سے میں آپ کو خصوصی طور پہ بتاؤں کہ محمد دا گلوری آف دی ایجز 1933 میں یہ کتاب لکھی گئی. ڈاکٹر محمد فضل الرحمان انصاری صاحب کی جانب سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور 1933 کے بعد ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس کتاب پر فردر ریسرچ کر کے اسے اگین کمپائل کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے سوشل میڈیا سے ہی یہاں سے آغاز کریں گے کیونکہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب فیصلہ یعنی حکم، فیصلہ تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ ابھی تک بات جہاں تک پہنچی ہے میں اسی طرح لے کے چلوں گا، تو حکم جب لکھوا رہے تھے تو اس میں انہوں نے آپ دیدہ بھی ہوئے اور یہاں تک انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے ماں باپ، میری نوکری، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اسلام پر قربان. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے عام لوگوں کو بھی نہیں پتہ اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ وہاں پر مکمل طور پہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی. ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ حضرت اگر ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص توہین کا مرتکب ہو تو بحیثیت ایک بادشاہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری زندگی میں حضور کی شان میں توہین ہو جائے تو پھر امت مسلمہ کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود و سلام بھیجتے ہوں، جن کے ذکر کو اللہ رب العزت نے رفتیں عطا فرمائی ہوں، جن کے اخلاق کو عظیم کہا ہو، جن کے اسوہ کو حسنہ کہا ہو، اور جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج ہیں، منیر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اصل ایمان ہے اور اگر کوئی ذرا برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخی، توہین یا بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو تمام تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور قرآن اور سنت میں جو اس کی سزا مقرر کی گئی وہ ڈیتھ پینلٹی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ کے خلاف جب آپ کرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اور ٹریزن کا ارتکاب کو شخص کرتا ہے تو آپ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغاوت کی سزا موت ہے. تو اسی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے تو اٹ از این ایکٹ آف ٹریزن اگینسٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ یہ حضور کے خلاف اعلان بغاوت کیا گیا اور جب اللہ کے نبی کے خلاف اعلان بغاوت کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت ہے. تو اسی لیے جو ہیریسی ہے یا نعوذ باللہ بلاسفیمی ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اس کے سزا کو موت مقرر کیا گیا. اب جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو عمر آپ یہ دیکھیے کہ پوسٹ 9/11 سیناریو کے اندر بین الاقوامی سطح پر توہین رسالت کی ایک عالمی مہم کا آغاز ہوا ہے اور آپ یوں دیکھیے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام اور بالخصوص خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں توہین انبیاء. اس میں صرف حضور کی شان میں توہین نہیں ہو رہی، تمام انبیاء بالخصوص حضرت مسیح علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی شان میں توہین ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک فیس بک پر جب بین الاقوامی توہین رسالت کا دن منایا جاتا ہے کہ ایوری بڈی ڈرا محمد ڈے
اور نعوذ باللہ ایوری برن دا قرآن ڈے، قرآن مجید کو جلانے کا دن منایا جاتا ہے. تو یقینی طور پر یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر آرمی چیف کے خلاف بولنے کے اوپر ٹی وی چینلز بند ہو جاتے ہیں، جہاں پر پاکستان کی ریاست کے خلاف اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ بغاوت تصور کیا جاتا ہے، جج کے خلاف، عدالت کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے تو توہین عدالت اور توہین جج کا نوٹس دیا جاتا ہے. تو یقینی طور پر ہم سب کی عزت اور آبرو، یہ ہماری وردی پر جتنے تمغے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ پاکستان کی سلامتی، یہ حضور کے نام مبارک کے توفیل ہے. صحیح. اچھا، مجھے کہا جا رہا ہے، میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ٹیلی ویژن پہ آپ جو یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں یا کارٹون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موچی کے نام سے ایک پیج اس طریقے سے چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ کارٹون تصویر آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو وہ پیج وہ چلا رہے ہیں موچی کے نام سے، اور پلس ایک بھینسا کے نام سے ایک پیج چل رہا ہے، وہ بھی تصویر آپ جو ہے وقتاً فوقتاً دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں واضح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے کچھ غلط نہ تاثر لیں، کیونکہ ایک بہت سینسیٹیو اور حساس موضوع ہے. تو ہم خود بھی جو ہے الفاظوں کا استعمال بھی اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے پروگرام کو بھی ہم اسی طریقے سے لے کر چلیں گے. تو میں پہلے چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ جو سوشل میڈیا والا فیکٹر ہے اس کو ہم کلیئر کریں. اور آج ایک بڑا خوش آئند یہ اقدام ہے. یقینی طور پر میں اس جج کو سلام کرتا ہوں، اور یقینی طور پر انہوں نے تمام اہل پاکستان کی جو ہے وہ عزت میں بھی اضافہ کیا ہے اور اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم میں ایسے صاحبان ایمان ججز کے اندر بھی موجود ہیں جو اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور سب سے بڑھ کر نوکری سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت کو اہمیت دیتے ہیں. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، کہ مسلمان کا جو دل ہے یہ حضور کا مقام ہے اور ہماری عزت، ہماری آبرو حضور کے ناموس اور حرمت کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا، 14 فروری 2017 گزشتہ مہینے ہی ہم نے پروگرام کیا اور آپ کو یاد ہوگا لاہور دھماکے کے بعد دہشت گردوں نے جماعت الاحرار نامی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی. تو اس وقت بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اسی پلیٹ فارم سے بات اٹھائی تھی کہ سوشل میڈیا کا دہشت گرد کھلے عام استعمال کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی تھی؟ آئیے آپ کو پہلے وہ کلپ سنائیں 14 فروری کا اور دین اس کو پھر ہم آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں. دہشت گردوں کے لیے کتنا آسان ہوتا چلا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں ای میلز کے ذریعے، اپنی ویب سائٹس کے ذریعے، فیس بک پر موجود اپنے پیجز کے ذریعے بآسانی اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت الاحرار نے بھی گزشتہ روز یہی کیا کہ جب یہ تخریبی کارروائی ہو گئی تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی جانب سے، تو سوشل میڈیا، فیس بک پیجز پر اس کی ذمہ داری قبول کی گئی، اپنی ویب سائٹ پر یہ تمام تر چیزیں ڈالی. جس حملہ آور نے اس میں حملہ کیا، جسے یہ فدائی حملہ کہتے ہیں، اس کی تصویر یہاں دکھائی گئی ہے، مبارکبادیں یہاں پر دی گئی ہیں. اس پیج پر ان کے تقریباً 1000 کے قریب لوگوں نے اس پیج کو لائک کیا ہوا ہے، جو اس پر کمنٹس کرتے ہیں، ان کے سپورٹ میں باتیں کرتے ہیں. ساتھ ہی ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے اور اس ویب سائٹ پر بھی یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ان کا باقاعدہ ترجمان موجود ہے تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار اسد منصور کے نام سے. یہ بھی اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، ساتھ ہی دھمکی آمیز بیانات دیتے ہیں. یہ دہشت گرد کیوں آئی پی ایڈریس کے ذریعے نہیں پکڑے جاتے؟ ان دہشت گردوں کے یہ پیجز، ویب سائٹس پاکستان میں کیوں بلاک نہیں ہوتے؟ ان کی کمیونیکیشن کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ کہاں سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں؟ کون سے ایسے پروفیشنل لوگ ان کے پاس موجود ہیں جو دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کے بعد، تخریبی کارروائیاں کرنے کے بعد سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں؟ اور ہماری پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا متعلقہ انتظامیہ فقط ان کے پیجز کو سسپینڈ یا بلاک تو کرتی ہے، لیکن ان کے آئی پی ایڈریسز کے ذریعے ان تک کیوں رسائی ممکن نہیں بنائی جاتی؟ بالکل، ہماری انتظامیہ ان کے پیجز بلاک تو کر دیتی ہے، لیکن بیشتر جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ پیجز بھی بلاک نہیں ہو پاتے، جن میں سے یہ بھینسا موچی کے پیجز آج بھی فیس بک پر، آج بھی ٹویٹر پر موجود ہیں، آج بھی ان کی پوسٹ موجود ہیں اور یہ سب گستاخانہ کلمات انہوں نے لکھے. اب یہ چاہے انڈیا سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، پاکستان سے ہو رہے ہیں، جہاں سے بھی ہو رہے ہیں، ہم انہیں بند کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے. علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد میں، اور آج کی جو یہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت تھی، اس حوالے سے پہلے ہم ان سے ڈیٹیلز لے لیں اور پھر ہم آگے جو ہے اس پورے پروگرام کو لے کر چلیں گے. علیم، آپ کنکلیوژن دے دیجیے گا پوری آج کی سماعت کا کہ کیا کیا آج باتیں ہوئیں اور کیا صورتحال آپ صحافی حضرات نے دیکھی؟ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے مقدس
نثار علی خان کو جو ہے وہ کل ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وہ آرڈر لکھواتے ہوئے جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئے جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر جو ہے توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے آج، جس پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو ہے وہ یہ کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے عدالت کے حکم پر، جو عدالت نے آج حکم دیا 10 بجے تک جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین پی ٹی اے اور جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ لیکن جب عدالت نے دوبارہ طلب کیا تو آج 10 بجے وہ پیش ہوئے، وہ جو ہے عدالت میں پیش ہو گئے، اور اس کے بعد نوٹس کے باوجود جو ہے وہ وزارت اطلاعات، داخلہ اور ایف آئی اے کے نمائندے جو ہے وہ پیش آج بھی نہیں ہوئے۔ تو عدالت نے سیکرٹری اطلاعات، ڈی جی ایف آئی اے، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کو جو ہے وہ طلب کر لیا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے اچھا یہ پوائنٹ آج آیا ہے نا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، آج وہ دہشت گرد ہے وہ۔ جی بالکل، انہوں نے آج جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے میں کوئی، اس معاملے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی معاملہ اہم نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے وہ آج یہ آرڈر لکھواتے ہوئے رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جن ہستیوں نے ہماری روز محشر میں شفاعت کرنی ہے ان کی جو ہے وہ یہاں پر کردار کشی کی جا رہی ہے، اور وزارت داخلہ جو ہے وہ چودھری نثار علی خان جو انہوں نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا، انہوں نے کہا کہ آگے وہ جواب دیں کہ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے اب تک کیا پیش رفت کی اور کیا جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے اس پر کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ علیم مجھے بس ایک سوال کا آپ سے اور جواب چاہیے ہوگا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام ہم نے پہلے بھی سنا ہے، اور کئی ایسے اہم کیسز میں سنا ہے جو پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں ممتاز قادری کا بھی کیس شامل ہے، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بینچ میں تھے؟ جی بالکل، یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس بینچ کا حصہ تھے، اور جب انہوں نے وہ فیصلہ لکھوایا تھا اس میں انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے فیصلہ لکھواتے ٹائم، جو اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ آئین اور قانون جو ہے پاکستان کا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کو بھی، کسی شخص کو بھی، کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ کرے کہ کسی کو سزا دے یا جزا دے۔ آپ نے اس حوالے سے ہمیں رپورٹ دی، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے موجود تھے۔ ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب ہم یہیں سے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے کہ آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک بہت اچھی اقدام کیا ہے، ایک بہت زبردست فیصلہ یا ایک حکم نامہ یا ان کا یہ ریمارکس ہمارے سامنے یہ موجود ہیں۔ وہ تمام تر لوگ جو گستاخ رسول ہیں، جنہوں نے عظیم ہستیوں کی شان میں، مقدس ہستیوں کی شان میں، انبیاء کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ سب کے سب دہشت گرد قرار دیے گئے ہیں جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو یہ ایک بڑی ویلڈ بات ہے، دہشت گرد قرار دیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پہ جانے سے قبل ہمارے نمائندے علیم نے ہمیں اسلام آباد سے رپورٹ کیا، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ بندہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا ہے اس پاکستان میں، بلکہ ایک بڑی اہم پوسٹ پہ موجود ایک جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب دہشت گرد جب ایک بندہ قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس، اس کو ختم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، اور یہ قوانین بھی یہی کہتے ہیں ہمیں۔ جی عمر، آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی شخص کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، وہ معاشرے کے امن اور امان کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، فرمایا انہیں صلیب پر چڑھایا جائے گا، انہیں عبرتناک طریقے سے سولی پر لٹکایا جائے گا، مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، یا انہیں زمین میں قید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ایک ایسا پریسیڈنٹ ہماری عدلیہ سیٹ کر دیتی ہے کہ جو کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہے، تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر جو ایک اسلامی ریاست ہے، یقینی طور پر اگر ایک ایسی عملی مثال قائم کر دی جاتی ہے تو اس سے پوری دنیا کے اندر ایک نئی مثال قائم ہوگی کہ پاکستان جیسی ایک بین الاقوامی ایک اسلامی ریاست نے جب توہین رسالت کے مرتکب بلاسفیمر کو دہشت گرد قرار دیا، تو لہٰذا دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر توہین رسالت کا کوئی مرتکب ہوتا ہے تو اسے ٹیررسٹ ہی قرار دینا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے
کہ جب آپ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو پڑھتے ہیں یا آپ جب ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کو پڑھتے ہیں تو اس میں فریڈم آف ایکسپریشن یا اس میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کی گئی. ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں مرحلہ وار لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کا پروگرام مجھے پتا ہے بہت اہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور پیمرا میں تو بہت خصوصی طور پہ آبزرو کیا جا رہا ہوگا, اور پھر جب یہ پروگرام سوشل میڈیا پر آئے گا 10 جگہوں پہ جائے گا تو ہر شخص جو ہے اپنے اپنے اینگل سے دیکھے گا. تو میں چاہ رہا ہوں پوائنٹ وائز اس کو لے کے چلیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی جی, وہ ٹیررسٹ ہے. بالکل. اب جو اس قانون کو نہ مانے, جو بولے جی میں نہیں مانتا اس قانون کو, یہ قانون تو پاکستان کے قوانین کا ایک حصہ ہے. وہ بھی اسی زمرے میں ہوگا, وہ بھی اسی زمرے میں شامل, وہ بھی ٹیررسٹ کہلائے گا. دیکھیے اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا, تو آپ کی ریاست اسے کیا کہتی ہے؟ غدار کہے گی. اسے غدار کہا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یعنی وقتاً فوقتاً مختلف سیاسی جماعتیں, جب ہمارے ہاں کوئی بھی آرمی چیف جب یعنی ملٹری کو ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے آئین کو معطل کر دیا. تو یہ ساری آبھاس کیا ہیں؟ تو لہٰذا اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر آئین کو نہیں مانتا یا پاکستانی ریاست کو نعوذ باللہ غیر اسلامی یا کافر ریاست قرار دے دیتا ہے تو آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور رد الفساد کا جو پاکستان آرمی سے کوآپریشن کر رہی ہے اس کا مقصد بھی یہی کہ فساد کو ختم کیا جائے. اور میں بالخصوص یہاں پر پاکستان آرمی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ رد الفساد کی تعریف میں سب سے بڑا فساد جس بات کو قرآن نے بیان کیا وہ حضور کی شان میں توہین کرنا ہے. فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے عہد کو توڑ دیں, یہ ریاست کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے, ایک ٹریٹی ہے, ایک پیکٹ ہے. فرمایا اگر یہ ریاست کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں, وہ عہد کیسے ٹوٹے گا؟ فرمایا تمہارے دین میں تانا زنی کریں. اور دین میں سب سے بڑی تانا زنی یہ ہے کہ حضور کے شان میں توہین کی جائے. اللہ نے فرمایا یہ کافروں کے سردار ہیں, ان کے ساتھ قتل کیا جائے, ان کے ساتھ جنگ کی جائے. تو رد الفساد کی تعریف میں یہ سائبر کرائم سے بات آگے چلی گئی ہے. یہ حضور کی ذات کا معاملہ ہے, حضور کی ناموس کا معاملہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, یعنی جو اس قانون کو نہیں مان رہا, آئین کو نہیں مان رہا, وہ پاکستانی نہیں ہے. دیکھیے اور اگر وہ اس کے اور پھر وہ کوئی ایسا قانون جو ان عظیم ہستیوں, ان مبارک ہستیوں کے حوالے سے, اور یہ پارلیمنٹ نہیں پاس کیا ہے, یہ مولویوں نے مل کر تھوڑی کوئی بنایا ہے. چلیں میں چاہوں گا اب ہم اپنے ناظرین کو ایک کلپ دکھائیں, اور یہ کلپ ہم دکھانے لگے ہیں. یہ ہم دنیا نیوز کے شکر گزار ہیں, ہم نے ان کے ایک پروگرام کا کلپ آپ کی ابھی ہم خدمت میں پیش کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام دنیا نیوز پہ آتا تھا اور غالباً یہ 2010 کا یہ کلپ ہے. آئیے پہلے اس کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں, آگے پھر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک غریب اور بے بس خاتون ہے آسیہ, اور ان کے دفاع کے لیے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور یہ ایک خاتون کو ویسے بھی موت کی سزا سنانی اور اس طرح کے یعنی کیس میں. معاف کیجیے گا گورنر صاحب, وہ لائن خراب ہو گئی تھی. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں قانون میں نہیں جانا چاہتا, بات یہ ہے کہ ہم ایک واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے, یہ تو ہمیں پاکستان کو کیا باہر کے ملکوں میں تو ہمارا مذاق بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ سنا یہ کلپ, یہ دنیا نیوز کا ایک پروگرام تھا, نجم سیٹھی صاحب موجود تھے اس میں ایز این اینالسٹ, اور اس وقت کے گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاثیر, اور ان سے بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے, آپ نے بھی سنا اور ہم نے دنیا نیوز کا یہ آپ کو کلپ دکھایا ہے, تو اس میں آپ نے اس لفظ کو بھی سنا ہوگا, کالے قانون کا انہوں نے یہ بات بولی. پھر دنیا نیوز کی ہی ایک رپورٹ ہم آپ کو ابھی دکھانے جا رہے ہیں جو ممتاز قادری کے کیس کے حوالے سے تھی. ایک رپورٹ, ایک پیکیج ہے جو دنیا نیوز پر ہی چلا ہے. ہم شکر گزار ہیں دنیا نیوز کے کہ ہم کرٹسی کر رہے ہیں سر آپ کو, تو پلیز میں چاہوں گا اس کو بھی ہم دکھا سکیں اپنے ناظرین کو, پھر آگے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور پھر ہم اس پوائنٹ پر آ جائیں. کورٹ میں ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت جاری ہے. ممتاز قادری کے وکیل خواجہ شریف نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ ممتاز قادری کی سلمان تاثیر سے ذاتی چپقلش یا اناد نہیں تھا. ممتاز قادری نے گستاخ رسول کو قتل کیا. سلمان تاثیر نے ناموس رسالت ایکٹ کو کالا قانون کہا تھا. سلمان تاثیر کے قتل سے پہلے ممتاز قادری کا مکالمہ بھی ہوا تھا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ریکارڈ پر تو مکالمے کی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی, جس پر خواجہ شریف نے کہا کہ ممتاز قادری نے پولیس کے دباؤ میں آ کر میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا. انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری نے توہین رسالت کو کالا قانون کہنے اور شعائر اسلامی کا مذاق اڑانے والے مرتد کو قتل کیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے استفسار کیا, ایک سپاہی اس بات کا کیسے تعین کر سکتا ہے کہ کون مرتد ہے؟ سماعت میں وقفے کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اپنے دلائل دیں گے. ٹھیک ہے جی, اب 5 فروری 2015 کا ایکسپریس اخبار کا ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے لگے ہیں. میری گزارش ہوگی جو پی سی آر میں لوگ بیٹھے ہیں
کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھائیے. اور اس میں جو اب پوائنٹ جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی یہ کیس چلتا ہے. ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے اور اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ہی ریمارکس ہے کہ ایک سپاہی اس بات کا کیسے تعین کر سکتا ہے کہ کون مرتد ہے. یہ پورا اس میں یہ لائن لکھی ہے, ایکسپریس نیوز نے یہ لکھی ہے لائن, 5 فروری 2015 کا. آپ یہ اخبار انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج یہی جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ دیدہ ہو گئے, رو پڑے, آنسو ان کی آنکھوں سے زار و قطار نکل آئے. آج ان کے لبوں سے یہ جملے نکلے ہیں کہ میرے ماں باپ, میری جان, میری نوکری, میرا سب کچھ اسلام, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان. اور بے شک, اور آج پوری پاکستانی قوم, پوری دنیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سلام پیش کرتی ہے. ہم خود اپنی اپنی حیثیت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جسٹس صاحب نے آج وہ کام کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ لوگ جو کوئی منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے گستاخی کے حوالے سے, ان کی روحیں کانپ گئیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ گستاخ رسول کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور بالکل صحیح قرار دے رہے ہیں, وہیں ماضی میں ایک شخص ایسا جس نے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کالے قانون کا لفظ استعمال کیا, وہ بھی ایک ایسے کیس میں جو انتہائی حساس نوعیت کا کیس تھا, گستاخانہ کے کیس کے حوالے سے تھا. اس میں تمام تر آئین کی شکیں موجود تھیں. تو اس میں, اور وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو, اور ایک ایسا شخص جو بس ایک عام آدمی ہے, اور اس نے اس چیز کو آبزرو کیا, سنا, اور اس نے اس بات کا اگر تعین کر لیا, تو کیا جو تمام تر پہلو آج جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اور جو آج ہمارے اسٹیجز آ چکے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر گستاخانہ پوسٹ ہو جانا, گستاخانہ چیزیں لکھ دینا اور آرام سے اس پر اپنی رائے بنا لینا اور اس پر کمنٹس کرنا, ڈیبیٹ کرنا ان موضوعات پہ جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے, کیا یہ وہ تمام تر اسٹیجز کو جو آج جہاں پہ ہم جس اسٹیج پہ پہنچ گئے, ماضی میں ہم نے سب نے, ہمارے پورے معاشرے نے مل کے خود حوصلہ افزائی نہیں کی؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال. ڈاکٹر صاحب, کیا ماضی میں اس پورے معاشرے نے, اس پوری دنیا نے مل کے حوصلہ افزائی نہیں کی ان تمام تر لوگوں کی جو آج موچی کے نام سے پیج بنا کے بیٹھے ہیں, جو آج بھینسا کے نام سے پیج بنا کے بیٹھے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اول تو وہ ہیں ہی نہیں مسلمان کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں, لیکن کیا ماضی میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ان تمام تر اقدامات سے؟ دیکھیے عمر, سب سے پہلے توہین رسالت کا مرتکب شیطان ہوا تھا, اور تاریخ کے اندر چاہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں, ان کے شان میں یہودیوں نے توہین کی, اور یہ اورینٹلزم کی جو تحریک ہے, اور تاحال آپ کالونائزیشن کے دور کے اندر انبیاء کی توہین کا تمام جو معاملہ آپ دیکھتے چلے آئے ہیں, اور بالخصوص جب پاکستان میں بلاسفیمی لاء کی بات کی جاتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی اگر آپ اینول رپورٹس اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہر سال پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بلاسفیمی لاز کو, اینٹی احمدیہ لاء اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں حدود سے متعلق قوانین ان کو ختم کریں. اب آپ دیکھیے, آپ نے گورنر پنجاب کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بیان کیا, جسٹس شوکت عزیز صاحب نے اگر بالفرض اس فیصلے میں آپ نے جو پڑھ کر آپ نے سنایا ہے, آج کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں, میں نے بیان نہیں کیا, میں نے کلپ دکھایا ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ دنیا نیوز. تو دیکھیے, بات سادہ سی یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اور ہمارے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنے گا. جج بھی آئین کا پابند ہے اور عوام بھی آئین کی پابند ہے. اگر گورنر نے نعوذ باللہ من ذالک خود آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہو, شراب نوشی اور سور خوری کے ساتھ ساتھ اس نے آرٹیکل 62 اور 63 کے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہو, پھر اس کے بعد اس نے نعوذ باللہ من ذالک جو اسلامی قوانین ہیں ان کو کالا قانون کہا ہو, اس کو انسانیت کے خلاف قرار دیا ہو اور شریعت اسلامیہ کی توہین کی ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ جمہوریت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو اگر پاکستان کے قوانین کو کالا کہہ دیا جائے, ان کا مذاق اڑا دیا جائے, تو کیا یہ پاکستانی ریاست کی توہین نہیں ہوگی کہ آپ سرعام آپ نظریہ پاکستان کی دھجیاں بھی کھیر دیں؟ تمام تر پاکستان کے علماء کا, تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق رہا کہ ممتاز قادری کا جو عمل تھا وہ عین شریعت کے مطابق اس لیے تھا کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق میں تو اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں نا کہ جی گستاخ رسول دہشت گرد ہے, تو دہشت گرد کو مارنا جو ہے کیا یہ ریاست کا کام ہے؟
देखिए ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है। मुमताज़ कादरी का काम नहीं था कि वो गवर्नर सलमान तासीर को शूट कर देता, ये मुमताज़ कादरी का काम नहीं था, ये रियासत का काम है। लेकिन शरीयत इस्लामिया की रोशनी में, जैसा कि उलमा ने अपने फतावे के अंदर ये बात लिखी है कि अगर रियासत ये काम ना करे और अगर कोई इंडिविजुअल ये काम आगे कर देता है तो शरीयत इस्लामी फ़िक़्ह की रोशनी में उसे सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये बात तमाम तर उलमा ने अपने फतावा में लिखी। और अगर आप जमहूरियत को भी मानते हैं तो मालूम तारीख का सबसे बड़ा जनाजा मुमताज़ कादरी का हुआ है। बेशक। तो ये जनाजा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान की आवाम की उमंगें क्या थीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये आप अभी बात कर रहे थे कि वजारत दाखिला को तलब किया गया है, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में उन्हें तलब किया जाएगा वो क्या जवाब देंगे? इस सवाल के ऊपर उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब तुम्हारी वहाँ पर हुकूमत थी, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया था और मेरे हबीब की शान में तौहीन की जा रही थी, इंदल्लाह कल खड़े होकर वो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? लिहाजा इंतहाई काबिल तवज्जो बात यह है, मैं बिलखुसूस आवाम से ये बात कहूँगा, सोशल मीडिया पर ऐसे पेजेस को हरगिज़ शेयर ना करें, उस पर कॉमेंट ना करें। हज़रत उमर ने फरमाया कि अमीतुल बातिला बिस्समतियानु, बाज़ औक़ात बातिल को इग्नोर करके भी उसको ख़त्म किया जाता है। ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, मैं चाहूँगा कि रद्दुल फसाद में मेरी अपील यह है कि इसको शामिल किया जाए और IP एड्रेस के ज़रिए ऐसे दहशतगर्दों को ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। और एक बात उमर याद रखें, इन तौहीन रिसालत की मुहिमों के ज़रिए से पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को डिसेंसिटाइज किया जा रहा है। हमारे कान हुजूर की तौहीन सुनने के आदी नहीं है, लेकिन बार बार जब आप ये काम सुनते रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि हम ये कहेंगे कि भाई ये काम तो होता ही रहता है, कॉमन हो गया, चलो उसको जो है चलने जो है वो रहने दिया जाए। और याद रखें कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान को जो कुव्वत जोड़ कर रखी हुई है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हुजूर की मोहब्बत है। लिहाजा पाकिस्तान को जो डी इस्लामाइज करने की तरफ हमें लेके जाया जा रहा है, ये इंतहाई अहम तरीन बात है। कायद आज़म ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों से एक नशरी खिताब में फरमाया था कि आप ये जो बांग्लादेश, ये जो आप यानी मगरबी पाकिस्तान को और मशरक़ी पाकिस्तान को आप एक देखते हैं, आप हैरान होंगे कि 1000 मील के फासले के बावजूद दोनों एक कैसे हैं। तो फरमाया कि मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि हमें जो चीज़ जोड़ने वाली है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अगर आज हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत और नामूस को इस तरह से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमने देखा, तो फिर याद रखें ये तारीख़ का फैसला है कि हर दौर में गाजी अलमदीन का क्या मामला है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हम तो बातें करते रह गए, तरखान दा मुंडा बाजी ले गया। इसका मतलब इकबाल अपनी यानी कीन इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी यही काम करता। और कायद आज़म गाजी अलमदीन का जब मुकदमा लड़ते हैं तो ये इस बात की दलील है कि बानियाने पाकिस्तान इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल को पाकिस्तान की रूह समझते थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर तौहीन रिसालत की एक बैनुल अक़वामी मुहिम चल रही है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस अहले पाकिस्तान को, तमाम पाक फ़ौज से मैं अपील करूँगा, हमारे हुक्मरानों को ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए वो काम करें। और यहाँ मैं एक अहम आयत कुरान मजीद की पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ला व रब्बिक, फरमाया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम, ला युमिनून, फरमाया ये लोग ईमान वाले हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि आपने हर मामले में जो इनके दरमियान फूटता है, जो आपने फैसला किया है उसको तस्लीम ना कर लें। सुम्मा ला यजीदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमु तस्लीमा, फिर उस फैसले के बारे में दिल में तंगी महसूस नहीं करनी है। हुजूर के फैसले पर तंगी महसूस करने से मना किया गया है। चे जाएगा कि नाउज़ु बिल्लाह हुजूर की नामूस के कानून को काला कह दिया जाए। अल्लाह अकबर। मैं चाहूँगा कि एक बड़ा अहम नुक्ता था, इसको भी आप कंक्लूड कीजिए, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजहार राय की आज़ादी, क्या कोई इसकी दुनिया में लिमिटेशन है या जिस चीज़ पे मैं चाहूँ इजहार कर सकता हूँ? उमर, आप पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में ज़िंदा हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म का फ़लसफ़ा ये है कि सब दावे झूठे हैं। जब चार्ली हेब्डो ने नाउज़ुबिल्लाह हुजूर की शान की तौहीन में खाके शाया किए और उसके अंदर दुनिया के अंदर आग लग गई, तो दुनिया के 60 ममालिक के सदर और वज़ीरा ने नेतन्याहू की क़यादत में बाहों में बाहें डालकर कहा कि जी सॉइस चार्ली, नाउज़ुबिल्लाह हम हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, जो करना है कर लो। पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई एक मर्द मैदान ऐसा नहीं था जो नेतन्याहू को उस वक्त जवाब देता। जब एंटी सेमेटिक कार्टून उसी चार्ली हेब्डो में छपा और सरकोजी के बेटे के बारे में एंटी सेमेटिक कार्टून बनाया गया, तो उस कार्टूनिस्ट को चार्ली हेब्डो से फारिग कर दिया गया। तो दुनिया में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई चीज नहीं होती। और मुमताज कादरी के जनाजे में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, वो मीडिया की आपने सबने सामने देखा है। वहां हमें चीजों को फॉलो करना है जी। हमारे ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आई एम रियली थैंकफुल जनाब डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया
اور آج اس پروگرام میں ہم نے جو اہم نقطہ جو ہے اور جو ایک ریکویسٹ ہے سب سے، تمام لوگوں سے، دیکھنے والوں سے اور جو لوگ آگے اس بات کو پہنچائیں گے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں، ایسا استعمال ہرگز نہ کریں جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے آپ بھی گستاخی کے مرتکب ہو جائیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو پہچانیے، اور اظہار رائے کی آزادی کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اور جہاں چاہیں جو چاہیں، اور جس ہستی کا بغیر آپ آبزرویشن کیے کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ دیں، تو پھر یقینی طور پہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماں باپ، آپ کا پورا خاندان، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ جہنم کی طرف چلی جائے گی۔ میں آج خبر کی خبر میں جن اہم موضوعات پہ ہم نے بات کی، سب سے اہم یہ موضوع ہے، اور کل ہم آبزرو کریں گے، دیکھیں گے کہ وزیر داخلہ صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں چودھری نثار صاحب تو وہ کیا وہاں پر بات کریں گے، یہ کل کا بڑا ایک اہم مارکہ ہوگا۔ اپنے میزبان محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔